ہمارے رہنما نے گاڑی اسی مینار کے پاس جا کر روکی۔ مختار صاحب کے دوست جنہوں نے گاڑی بھیجی تھی ان کا نام بھی مختار ہے اور وہ صوبے کے گورنر کے رشتہ دار ہیں، اور ہمارے وہاں پہنچتے ہی گورنر صاحب اور مختار صاحب بھی ہمارے استقبال کے لیے وہاں گئے اور اپنے ساتھ آثار قدیمہ کے ایک ماہر کو بھی لے کر آئے، جنہوں نے اس مینار اور ان کے آثار کے بارے میں اپنی معلومات سے ہمیں آگاہ کیا۔ میں نے گورنر صاحب سے کہا کہ آپ کو ایک ایسے علاقے کی خدمت کا شرف حاصل ہے جو صدیوں تک علم اور تقویٰ کا مرکز رہا ہے۔ میں نے خاص طور پر علامہ قاضی خان اور شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ شروع میں ہم اس شہر کی اس علمی اہمیت سے آگاہ نہیں تھے، بعد میں جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہاں سے اتنی عظیم شخصیات پیدا ہوئی ہیں تو ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں۔ ہم نے یہاں کھدائی کر کے اس مدرسے کے آثار برآمد کیے ہیں اور یہاں ہم اس مدرسے کی یادگار باقی رکھنے کے لیے تعمیری کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ کچھ عرصے پہلے جرمنی کی ایک ٹیم یہاں آئی تھی اور اس نے اس جگہ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک جنگلے کی چار دیواری اپنے خرچ پر تعمیر کی ہے۔ اگر اسلامی ممالک بھی اس کام میں دلچسپی لیں تو یہاں بہت سے مفید کام ہو سکتے ہیں۔ علامہ قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام حسن بن منصور اوزجندی ہے اور فخر الدین ان کا لقب ہے۔ یہ 6 صدی ہجری کے فقہا میں سے ہیں کہ دادا محمود بن عبدالعزیز اوزجندی رحمۃ اللہ علیہ شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور قاضی خان نے اپنے دادا کے علاوہ علامہ ظہیر الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی فقہ کی تعلیم حاصل کی تھی۔ شہر مرغینان جو صاحب ہدایہ کا بھی وطن ہے، یہاں سے بہت قریب ازبکستان میں واقع ہے۔ فتاوی قاضی خان کے علاوہ فقہ پر ان کی اور بھی متعدد تصانیف ہیں، جن میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جامع صغیر کی شرح اور علامہ خصاف رحمۃ اللہ علیہ کی ادب القضاء کی شرح بھی داخل ہے۔ ان کی وفات 592 ہجری میں ہوئی۔ یہ مدرسہ اگرچہ اب کھنڈر ہو چکا ہے، لیکن یہاں کی فضا میں ان جبال علم و تقویٰ کے انفاس قدسیہ کی مہک محسوس ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ رحمہم اللہ تعالی۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کے محلے میں، یہاں سے ہم اوزجند کے پرانے محلے سے گزرتے ہوئے ایک محلے میں پہنچے جہاں شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بتائی جاتی ہے۔ یہ قبر ایک گنجان آبادی کے درمیان واقع ہے، اور آثار قدیمہ کے لوگوں نے بتایا کہ اس قبر پر ایک بہت پرانا کتبہ لگا ہوا تھا جس پر شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ آثار قدیمہ کے لوگ اسے روس لے گئے تھے۔ ہم جب اس قبر کے پاس پہنچے تو شہر کی انتظامیہ کے کچھ اعلیٰ افسر ہمارے ساتھ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جب ہمیں صاحب قبر کی اہمیت اور عظمت کا علم ہوا تو ہم نے یہاں اس قبر کے قریب ایک مسجد اور مدرسہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، لیکن یہ پورا علاقہ مکانات کی گنجان آبادی سے گھرا ہوا تھا، اور یہاں کے لوگ کہیں اور منتقل ہونے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ یہاں ایک بہت بڑے عالم کی یادگار کے طور پر ایک مسجد و مدرسہ تعمیر کرنے کا ارادہ ہے تو یہاں کے مکین اپنی جگہ مناسب قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں مجوزہ مسجد اور مدرسہ کا نقشہ بھی لگا ہوا تھا۔ اس نقشے سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی تھی کہ قبر کو بھی پختہ کر کے اس پر گنبد بنانے کا ارادہ ہے۔ میں نے انتظامیہ کے لوگوں سے کہا کہ قبر کو پختہ بنانا اور اس پر گنبد تعمیر کرنا درست نہیں ہے، اور خود علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ہرگز پسند نہ کرتے، اس لیے نقشے میں یہ تبدیلی کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس پر غور کرنے کا وعدہ تو کیا، لیکن معلوم نہیں وہ کس حد تک اس پر عمل کر پائیں گے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ اور کنویں میں مبسوط کی تالیف۔ شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 438 ہجری کا پورا نام محمد بن احمد ابوبکر سرخسی ہے۔ وہ 5ویں صدی کے ان علماء میں سے ہیں جنہیں آیت اللہ کہنا چاہیے۔ اصل میں تو وہ خراسان کی ایک بستی سرخس کی طرف منسوب ہیں، لیکن شاید حصول علم کے لیے فرغانہ کے اس علاقے میں آئے ہوں گے۔ انہوں نے حاکم وقت کی مرضی کے خلاف کوئی فتویٰ دیا یا کوئی بات بطور نصیحت کہی، جس کی پاداش میں حاکم وقت خاقان نے انہیں کنویں نما گھڑے میں قید کر دیا۔ وہ بات کیا تھی جس پر حاکم وقت نے انہیں اتنی سخت سزا دی؟
اس کی تفصیل کسی مستند ذریعے سے معلوم نہیں ہو سکی۔ ڈاکٹر صلاح الدین منجد نے شرح سیر القبیر کے مقدمے میں ایک وجہ بیان کی ہے کہ خاقان نے اپنی ایک کنیز کو آزاد کر کے عدت سے پہلے ہی اس سے نکاح کر لیا تھا۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اعتراض کیا تھا، مگر اس کا کوئی حوالہ انہوں نے نہیں دیا، اور اس سے ملتا جلتا واقعہ ان کی رہائی کے بعد کا مستند تذکروں میں ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس سے اشتباہ ہو گیا ہو۔ وجہ کوئی بھی ہو، حاکم وقت نے کسی حق کے کلمے کی پاداش میں سخت آزمائش میں مبتلا کر دیا تھا کہ وہ سال ہاں سال کے لیے ایک کنویں نما گڑھے میں قید کر دیے گئے، جہاں ان کے لیے چلنا پھرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط کی کتاب سیر کے آخر میں یہ بات لکھی ہے کہ انہیں ایک حق کے کلمے کی وجہ سے قید کیا گیا تھا، لیکن اس کی تفصیل بیان نہیں فرمائے۔ ان کی عبارت آگے آ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے شاگردوں کو اس واقعے سے کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ انہوں نے اپنے استاذ کی دل بستگی کے لیے درخواست کی کہ ہم روزانہ اس کنویں کے منہ پر آ جایا کریں گے، آپ ہمیں کچھ املا کرا دیا کریں۔ شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ پہلے سے چاہتے تھے کہ امام حاکم شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الکافی کی شرح لکھیں، چنانچہ انہوں نے اسی کنویں سے اپنی عظیم کتاب المبسوط املا کرانی شروع کی، اور علم کی تاریخ کا یہ منفرد شاہکار اوز جند کے ایک کنویں نما قید خانے میں اس طرح وجود میں آیا کہ 30 ضخیم جلدوں کی یہ کتاب کنویں سے بول بول کر کنویں کے منہ پر بیٹھے ہوئے شاگردوں کو لکھوائی گئی۔ کتاب کے مقدمے میں خود شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ترجمہ ہے، میں نے یہ مناسب سمجھا کہ مختصر یعنی حاکم کی ایک شرح لکھوں جس میں ہر مسئلے کے بارے میں راجح پر کوئی اضافہ نہ کروں، اور ہر باب میں صرف وہ حکم بیان کروں جو قابل اعتماد ہو۔ اس پر مزید اضافہ یہ ہوا کہ میرے ساتھیوں میں سے کچھ خاص لوگوں نے میری قید کے زمانے میں مجھ سے اس کی فرمائش بھی کی، اور میری انسیت کی خاطر میری یہ مدد کی کہ میں نے یہ شرح املا کرا دیا کروں۔ چنانچہ میں نے ان کی اس فرمائش کو قبول کیا۔ چنانچہ جن شاگردوں نے شرح لکھنی شروع کی، ان کا یہ جملہ کتاب کے بالکل شروع میں موجود ہے کہ قال الامام الاجل الزاہد الشمس الائمہ ابو بکر محمد بن ابی سہل السرخسی رحمۃ اللہ نور۔ چنانچہ جن شاگردوں نے شرح لکھنی شروع کی، ان کا یہ جملہ کتاب کے بالکل شروع میں موجود ہے کہ ترجمہ جس کا یہ ہے، المبسوط جلد 3 صفحہ 348 پر یہ واضح ترین مضامین اور مختصر ترین عبارت میں عبادات کی شرح کا آخری حصہ ہے، جسے ایک ایسے شخص نے املا کرایا ہے جو اس طرح قید میں ہے کہ نہ جمعہ میں حاضری دے سکتا ہے، نہ جماعت سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ سید السادات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات لے کر مبعوث ہوئے تھے، ان پر اور جو مومن مرد اور عورتیں آپ کے دل میں داخل ہیں، ان پر درود بھیجتے ہوئے اس حصے کو لکھوایا ہے۔ اس طرح کتاب الحج اللہ تعالیٰ کے احسان سے پوری ہو گئی ہے۔ بے شمار ابدی تعریفیں اسی کی ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں۔ اس عبارت میں اس دلی حسرت کا انتہائی مؤثر اظہار ہے کہ 4 ضخیم جلدوں میں نماز اور دوسری عبادتوں کے احکام ایسی حالت میں لکھوائے گئے ہیں جب خود مؤلف جماعت سے نماز پڑھنا تو کجا جمعہ میں حاضر ہونے سے بھی محروم ہے، لیکن آزمائش کی حالت میں یہ عظیم خدمت انجام دینے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعہ اور جماعت کے ثواب سے بھی نہ جانے کتنا زیادہ نوازا ہوگا۔ اعلیٰ اللہ تعالیٰ درجات۔ اور 5ویں جلد میں کتاب النکاح کے ختم پر فرماتے ہیں، جلد 5 صفحہ 512 ترجمہ ہے، نکاح کے بارے میں جو مضامین صحیح روایتوں پر مبنی ہیں، یہ ان کا آخری حصہ ہے، جسے ایک رہائی اور کامیابی کے منتظر شخص نے اس حالت میں املا کرایا ہے کہ وہ ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، جسے حق دے کر نیزہ و تلوار کے ساتھ بھیجا گیا تھا، اور ان کے آل و اصحاب پر جو صلاح و تقوی کے حامل تھے، جنہوں نے حق کی رائیں ہموار کیں اور کامیابی کے راستے پر چلے۔ پھر 7ویں جلد میں کتاب طلاق کے ختم پر فرماتے ہیں، جلد 7 صفحہ 107 ترجمہ ہے، یہ کتاب طلاق کی شرح کا آخری حصہ ہے جس میں دقیق مضامین میں سے قابل ترجیح مسائل درج کیے گئے ہیں۔ اسے ایک ایسے شخص نے لکھوایا ہے
جو اس قدر قید ہے کہ چل پھر نہیں سکتا اور عزیز دوستوں کی جدائی کی وحشت میں مبتلا ہے۔ وہ صاحب براق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر جو بھلائیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے ایسا درود بھیجتا ہے جو قیامت کے دن تک دوگنا چوگنا ہوتا رہے۔ اسے ایک ایسے بندے نے لکھا ہے جو نفاق سے برات کا اظہار کرتا ہے۔ پھر 8ویں جلد میں کتاب الولاء کے ختم پر فرماتے ہیں، جلد 8 صفحہ 223۔ ترجمہ ہے، یہاں کتاب الولاء کی شرح اختتام کو پہنچی جو ایک ایسے شخص نے لکھوائی ہے جو کئی طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اس آزمائش اور جلاوطنی کو عزت اور سربلندی سے تبدیل فرما دے، کیونکہ یہ اس کے لیے بہت آسان ہے اور وہ ہر اس چیز پر قادر ہے جو اس کی مشیت کے مطابق ہو۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب الطاہرین۔ اس کے بعد 12ویں جلد میں کتاب الجہاد السیر کے خاتمے پر فرماتے ہیں، جلد 12 صفحہ 354۔ ترجمہ، سیر کی شرح اختتام کو پہنچی جو منقول معنی پر مشتمل ہے اور ایسے شخص نے املا کرائی ہے جس نے ایک واضح حق کا کلمہ کہا تھا، جس کی وجہ سے اسے قیدی کی طرح بند کر دیا گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہر چیز جاننے والا، ہر بات سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے، رہائی کا منتظر ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے ہر صحابی اور مددگار پر درود بھیجتا ہے جو اپنی امت کو خوشخبری دینے والے، ان کی شفاعت کرنے والے اور خبردار کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لطف فرمانے والے ہر چیز سے باخبر ہیں۔ اسی طرح مبسوط کے کچھ نسخوں کی 18ویں جلد میں کتاب الاقرار کے ختم پر یہ عبارت بھی موجود ہے۔ ترجمہ، کتاب الاقرار کی شرح پوری ہوئی جو حقائق و اسرار کے مضامین پر مشتمل ہے۔ اسے ایک ایسے شخص نے نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے املا کرایا ہے جو برے لوگوں کے مقام پر قید ہے۔ اکثر تذکرہ نگاروں کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پوری مبسوط قید ہی کی حالت میں لکھی ہے، البتہ چونکہ پرانے تذکرہ نگاروں نے 15 جلدوں کا ذکر کیا ہے اور موجودہ مطبوعہ نسخہ 30 جلدوں میں چھپا ہے، اس لیے بعض حضرات یہ سمجھے کہ انہوں نے آدھی کتاب قید میں اور باقی آدھی رہائی کی بات لکھی ہے، لیکن تحقیق سے معلوم ہوتا ہے واللہ عالم کی کتاب کو 30 جلدوں میں تو بعد میں تقسیم کیا گیا، ابتدا میں جو مسودہ تیار ہوا تھا وہ 15 جلدوں ہی میں کیا گیا تھا، اور پوری کتاب قید ہی میں لکھوائی گئی ہے، جس کی واضح دلیل یہ ہے کہ 30ویں جلد میں کتاب الرضا کے شروع میں یہ عبارت ہے۔ المبسوط جلد 30 صفحہ 287، شروع میں یہ عبارت ہے، قال الشیخ العلامہ العجل الزاہد الشمس الائمہ فخر الاسلام ابو بکر محمد بن ابی سہل السرخسی، املاء یوم الخمیس الثانی عشر من جمادی الآخر سنۃ 77 و 400۔ المبسوط جلد 30 صفحہ 287، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کتاب الرضا کا آغاز 12 جمادی الآخرہ 477 ہجری میں ہوا تھا۔ دوسری طرف اصول السرخسی کے مقدمے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام سرخسی شوال 1479 ہجری تک قید میں تھے، اور اسی وقت انہوں نے اصول السرخسی کی تالیف فرمائی۔ یہ عبارت آگے آ رہی ہے، مبسوط کی کتاب الرضا سے کتاب کے آخر تک کل 16 صفحات ہیں، اور جمادی الآخرہ 477 ہجری سے شوال 478 ہجری تک تقریباً 2.25 سال کا فاصلہ ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ 16 صفحات 477 ہجری ہی میں مکمل ہو گئے ہوں گے، اور اس طرح پوری کتاب جس کے کل مطبوعہ صفحات کی تعداد 6333 ہے، اسی قید کی حالت میں لکھوائی گئی ہے، جس میں دوسری کتابوں سے باقاعدہ مراجعت کا امکان نہیں تھا۔ کہیں انتہائی ضرورت کے وقت جزوی طور پر کسی کتاب سے رجوع کیا گیا ہو تو بات اور ہے، اور موضوع بھی کوئی عام واقعات کا سیدھا سادہ موضوع نہیں تھا جس میں غور و خوض اور کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ
یہ فقہ کے انتہائی دقیق اور مشکل مباحث پر مشتمل کتاب ہے، اور اس کے بعد سے علماء و فقہا اس کتاب کو صدیوں پڑھتے رہے ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس قید کی حالت میں حافظے کی بنیاد پر کتاب لکھوانے کی وجہ سے فلاں جگہ غلطی ہو گئی ہے۔ اس کے بجائے اس کتاب کو فقہ حنفی کے مستند ماخذ میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے جس کی کوئی مثال کسی اور قانون کی کتاب یا مصنف کی زندگی میں نہیں ملتی۔ صرف یہی نہیں، امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری مشہور کتاب شرح سیر القبیر ہے، جو جنگ اور بین الاقوامی تعلقات کے اسلامی قوانین پر مستند ماخذ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ 5 جلدوں میں چھپی ہوئی موجود ہے، اور شاید اس وقت اس موضوع پر اتنی مفصل کتاب کوئی اور نہیں تھی۔ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب بھی انہوں نے قید ہی کی حالت میں لکھوائی ہے۔ کتاب کے موجودہ نسخوں میں اس کتاب کے اندر کوئی عبارت مجھے ایسی نہیں ملی جسے معلوم ہوتا ہو کہ یہ کتاب بھی قید میں لکھی گئی ہے، لیکن حاجی خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کے آخر میں امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ لکھا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اس کتاب کو لکھوانے کا سلسلہ اس محتاج بندے کی طرف سے مکمل ہوا جو کسی ذلیل زندیق کے کہنے پر خطرناک بادشاہ کی طرف سے جلاوطنی اور قید میں مبتلا تھا، اور اس کتاب کا آغاز اس جنگ میں آزمائش کے آخری دنوں میں ہوا تھا، اور تکمیل جمادی الاولیٰ 480 ہجری میں مرغینان میں اس وقت ہوئی جب اندھیرا چھٹ چکا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حاجی خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نسخے میں یہ جملہ موجود تھا جو بعد کے نسخوں میں حذف ہو گیا، لیکن اپنے اسلوب کے لحاظ سے یہ جملہ ان جملوں سے واضح مطابقت رکھتا ہے جو مبسوط کے کئی ابواب سے اوپر نقل کیے گئے ہیں۔ پھر امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب اصول فقہ کے موضوع پر ہے، جو المحرر فی اصول الفقہ یا اصول السرخسی کے نام سے مشہور ہے۔ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ اس کتاب کی تالیف بھی اسی قید میں ہوئی ہے، اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ کتاب کے شروع میں یہ عبارت آج بھی موجود ہے: قال الامام العجل الزاہد الشمس الائمہ ابو بکر محمد بن ابی سہل السرخسی املا فی شوم السبت سلق الشوال سنہ 79 و 4 فی زاویۃ منحصر اوس جند، اصول السرخسی طبع بیروت صفحہ 4۔ اس عبارت سے واضح ہے کہ یہ کتاب بھی امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اوس جند کی قید خانے میں شوال 479 ہجری میں لکھوانی شروع کی تھی۔ ان تمام باتوں کو ملانے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مبسوط تو پوری کی پوری قید میں لکھوائی گئی، اور بظاہر اس کی تکمیل 477 ہجری میں ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بھی 2 سال سے کچھ زیادہ مدت تک امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ قید میں رہے، اور اسی حالت میں 2 مزید کتابوں کی تالیف شروع فرما دی، ایک شرح السیر الکبیر اور دوسری اصول السرخسی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کی تالیف ساتھ ساتھ جاری تھی۔ پھر صاحب کشف النطقون نے لکھا ہے کہ جب اصول السرخسی کے باب الشروط پر پہنچے تو قید سے رہائی ملی۔ اس طرح ان دونوں کتابوں کا باقی حصہ مرغینان میں جا کر مکمل فرمایا، جیسے کہ شرح السیر الکبیر کے آخری جملے سے معلوم ہوتا ہے، جو حاجی خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پیچھے گزر چکا ہے۔ اصول السرخسی میں باب الشروط کے نام سے کوئی باب نہیں ہے، البتہ ایک فصل الشرط کے نام سے موجود ہے۔ شاید حاجی خلیفہ کی مراد وہی ہو، لیکن بعض حضرات نے اس سے مبسوط کی کتاب الشروط سمجھ کر جو یہ کہا ہے کہ وہاں پہنچ کر انہیں آزادی مل گئی تھی، بظاہر وہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ کتاب الرزاق کی جس کے شروع کی عبارت اوپر نقل کی گئی ہے وہ کتاب الشروط کے بہت بعد ہے، اور کتاب الرزاق کا آغاز یقیناً قید میں ہوا تھا، جیسے کہ اوپر تحقیق کی گئی ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عظمت تو اس وقت سے دل میں تھی جب سے بچپن میں اپنے والد ماجد قدس السرہ سے مبسوط کی تالیف کا حال سنا تھا، لیکن آج میں ان کے اسی شہر میں کھڑا تھا جہاں انہوں نے یہ محیر العقول کارنامہ انجام دیا، جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ آج نہ اس کھڑے یا کنویں کا کوئی نام و نشان موجود ہے جہاں انہوں نے سال ہا سال انتہائی صبر آزما وقت گزارا،
نہ اس حاکم سے کوئی واقف ہے جس نے تکبر اور رعونت کے عالم میں ایسے مقدس شخص کو اتنی بربریت کے ساتھ قید کیا۔ لیکن سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کا نام زندہ و پائندہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اسے خراج تحسین پیش کیا جاتا رہے گا، اور لوگ ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ رحمہم اللہ تعالی وجزاء ان الامت الاسلامیہ احسن الجزاء۔ اور زن کے شہر میں مجھے صرف چند گھنٹے ملے، لیکن تصور کی نگاہیں یا علم و فضل اور عظمت کردار کی وہ پہاڑ دیکھتی رہیں جن کی خدمات سے آج پوری علم دنیا سیراب ہو رہی ہے۔ شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر سلام عرض کرنے اور ایصال ثواب کے بعد مختار صاحب کے دوست ہمیں اپنے گھر لے گئے، جہاں کچھ دیر سوال و جواب کی نشست رہی۔ پھر جہاں کی مرکزی جامع مسجد میں میرا مختصر خطاب بھی ہوا، جہاں دیر سے لوگ منتظر بیٹھے تھے۔ تقریر کا ترجمہ مختار صاحب نے قرغیزی زبان میں کیا۔ 1:25 پر ہم مسجد سے نکلے۔ اوش سے ہمیں جس جہاز میں سوار ہونا تھا اس کی روانگی کا وقت 2:10 تھا، اور ہمیں یہاں سے 45 کلومیٹر کا سفر کر کے اوش کے ہوائی اڈے پر پہنچنا تھا۔ لیکن جو صاحب گاڑی چلا رہے تھے انہوں نے انتہائی مہارت کے ساتھ گاڑی چلائی۔ اوش شہر میں چونکہ ٹریفک زیادہ ہونے کا امکان تھا، اس لیے ایک لمبا راستہ اختیار کیا، جس سے 45 کلومیٹر کی مسافت اور زیادہ بڑھ گئی۔ لیکن جب ہم ہوائی اڈے پر داخل ہوئے تو 2 بج رہے تھے، اور وی آئی پی لاؤنج کا عملہ ہمارا بورڈنگ پاس لیے دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ ہمیں سیدھا جہاز پر لے گیا، اور جب ہم 3 بجے بشکیک کے ہوائی اڈے پر اترے تو 7 گھنٹے میں تقریباً 1300 کلومیٹر کا یہ طوفانی سفر ایک خواب معلوم ہو رہا تھا۔ بشکیک میں ایک پاکستانی تاجر جناب صدیق صاحب کا ایک پاکستانی ریسٹورنٹ ہے۔ وہ سمر صاحب کے مکان پر پاکستانی کھانا لے کر آ گئے تھے، جس سے ہم محظوظ ہوئے، اور وہاں جمع ہو جانے والے دوسرے احباب سے بھی ملاقات رہی۔ 7 بجے شام ہماری اسلام آباد کے لیے پرواز تھی۔ میرے رفیق سفر جاوید ہزاروی صاحب نے یہ کرم فرمایا کہ سامان وغیرہ لے کر پہلے چلے گئے، اور سمر صاحب کے مکان پر مجھے آرام کا موقع مل گیا۔ اور جب مغرب کے وقت میں ہوائی اڈے پہنچا تو ایئرپورٹ کے سارے مراحل طے ہو چکے تھے۔ 7 بجے ہم جہاز میں سوار ہو کر 2.5 گھنٹے میں اسلام آباد پہنچے، اور وہاں سے رات 11 بجے روانہ ہو کر 1 بجے شب بفضل تعالی بعافیت کراچی پہنچ گئے۔ اگرچہ بیماری کی وجہ سے کئی کام جو سوچے تھے وہ اس سفر میں نہ ہو سکے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1 ہفتے کا یہ سفر بہت سی جہتوں سے میرے حق میں بہت مفید ثابت ہوا۔ ہندوستان کا تازہ سفر، رجب و شعبان 1431 ہجری، جولائی 2010۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہندوستان کی سرزمین سے میرے جذباتی تعلق کے بہت سے اسباب ہیں۔ اسی کا ایک خطہ یعنی دیوبند میرا پیدائشی اور آبائی وطن بھی ہے، اور علمی ہدایت کا مرکز بھی۔ اسی کے ضلع مظفر نگر میں تھانہ بھون اور جلال آباد واقع ہیں، جو میرے روحانی مشائخ کا مستقر رہے ہیں۔ اسی ہندوستان کے مختلف خطوں میں ہماری تاریخ کے وہ جگمگاتے ہوئے کردار پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے علم و فضل اور زہد و تقوی سے لے کر جہد و عمل اور جان بازی اور سرفروشی تک ہر میدان میں اپنی انمٹ یادگاریں چھوڑی ہیں۔ پھر اسی خطے میں 15 کروڑ کے قریب مسلمان آباد ہیں جو اپنے دینی تشخص کو قائم رکھنے کے لیے قابل تعریف کوششیں کر رہے ہیں۔ پچھلے چند سالوں میں میری تقریباً تمام کتابیں ہندوستان میں شائع ہو کر ملک بھر میں پھیلی ہیں، اور ان کے حوالے سے انہی مسلمانوں کی طرف سے مجھے بے شمار محبت بھرے خطوط ملتے رہے ہیں۔ ان میں جس والہانہ محبت کا اظہار ہوتا تھا، اگرچہ میں اس کا مستحق نہیں تھا، لیکن اس سے یہ اندازہ ضرور ہوتا تھا کہ ان کی طرف سے اس محبت میں کسی لگاوٹ کا شائبہ نہیں ہے۔ اس دوران نہ جانے کتنی مختلف جہتوں سے مجھے ہندوستان آنے کی دعوت ملی، اور میں چاہنے کے باوجود وہاں نہ جا سکا۔ 1-2 مرتبہ تاریخیں بھی متعین ہو گئیں، لیکن کچھ غیر اختیاری اسباب ایسے پیش آئے کہ ہر مرتبہ سفر کو
ملتوی کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہر کام کا ایک وقت مقدر ہے۔ مدراس کے ایک بڑے تاجر جناب عین فاروق احمد صاحب، جو ماشاءاللہ علماء سے گہری وابستگی رکھتے ہیں، چند سال سے میرے مدراس آنے کے لیے مسلسل رابطہ کر رہے تھے۔ اس سال رمضان المبارک میں وہ مکہ مکرمہ آئے تو اپنے رفقا کی ایک جماعت کے ساتھ مجھ سے ملے اور کچھ اس والہیت کے ساتھ اپنی دعوت کو دہرایا، اور ساتھ ہی ویزا وغیرہ کے مراحل طے کرنے کا بھی یقین دلایا کہ میں نے ان سے اللہ تعالیٰ کے نام پر وعدہ کر لیا کہ انشاءاللہ اس سال کسی وقت ہندوستان کا پروگرام بناؤں گا۔ جناب عین فاروق صاحب ویزا کی کوشش میں لگے رہے، یہاں تک کہ ویزا مل گیا، اور مختلف رکاوٹوں سے گزرنے کے بعد اس مرتبہ رجب کے مہینے میں یہ یادگار سفر طے پا ہی گیا۔ صحیح بخاری کا آخری درس 4 جولائی یعنی 22 رجب 1431 ہجری کو ہوا، اور میں نے اگلے ہی دن PIA سے بمبئی کے لیے روانگی طے کر رکھی تھی۔ میرے ساتھ میری اہلیہ اور میرے چھوٹے بیٹے مولوی حسان اشرف سلمہو بھی ساتھ جا رہے تھے، جس کی اطلاع اپنے میزبانوں کو بھی دی ہوئی تھی، اور وہ استقبال کے لیے بمبئی آ چکے تھے۔ مقررہ وقت پر ہم ہوائی اڈے پر پہنچے تو ویزا کے سلسلے میں ایک ایسی قانونی رکاوٹ پیش آ گئی کہ اس روز ہمیں ہوائی اڈے سے واپس آنا پڑا۔ ہمارے میزبان جو مدراس سے بمبئی آئے ہوئے تھے انہیں سخت دھچکا لگا۔ اگلے 2 دن تک بمبئی کے لیے کراچی کوئی پرواز نہیں تھی، اس لیے انہوں نے فون پر کہا کہ ہم اگلے روز کاغذات کی تکمیل کے بعد امارات ایئر لائنز سے دبئی کے راستے بمبئی کی بکنگ کرا لیں۔ چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر میں ڈھابیل کے صدر مفتی حضرت مولانا احمد خان پوری صاحب مدظلہم العالی کا فون آیا، اور انہوں نے بتایا کہ وہ ہماری آمد کی اطلاع سن کر ڈھابیل سے بمبئی پہنچے ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور ماہنامہ الفرقان کے ایڈیٹر جناب مولانا خلیل الرحمن سجاد حفظہ اللہ تعالیٰ کا فون آیا کہ وہ لکھنؤ سے بمبئی تشریف لے آئے تھے۔ سخت صدمہ ہوا کہ میں ان حضرات کی تکلیف کا باعث بنا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یا تو سفارت خانے سے یہ چوک ہوئی یا ہمارے ٹریول ایجنٹ سے کہ یہ ضروری کاغذات ویزا کے ساتھ ہم تک نہ پہنچ سکے۔ یقیناً اسی میں کوئی مصلحت تھی کہ ہمارا سفر اس دن نہ ہو سکا۔ بمبئی میں اگلے دن بفضل تعالیٰ کاغذات مکمل ہو گئے اور ہم نے امارات ایئر لائنز سے براستہ دبئی سفر کیا، اور اس طرح جو سفر مشکل سے 2.25 گھنٹے کا تھا اس میں تقریباً 10 گھنٹے لگ گئے، اور ہم 6 جولائی کو رات 8:30 بجے بمبئی کے ہوائی اڈے پر اترے۔ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کی جو نوعیت ہے اس کی وجہ سے امیگریشن وغیرہ کے مراحل عام ملکوں سے زیادہ سخت اور دیر طلب ہوتے ہیں، لیکن جہاز سے نکلتے ہی خود ایئرپورٹ کے بعض افسران نے استقبال کیا۔ جناب مولانا سجاد صاحب اور جناب عین فاروق صاحب اور ان کے کچھ رفقا بھی اندر آ چکے تھے۔ ایک نوجوان غلام رسول صاحب نے ان تمام مراحل کو مستعدی سے طے کرانے اور ایئرپورٹ کے اندر استقبال کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ سب صرف میرے لیے ہی نہیں، فاروق صاحب کے لیے بھی نئے تھے، اور محض اتفاق سے ان سے تعارف ہو گیا تھا۔ غرض اس طرح ایئرپورٹس کے تمام پیچیدہ مراحل بیٹھے بیٹھے طے ہو گئے، لیکن نکلتے نکلتے 11 بج چکے تھے۔ میرے میزبانوں نے بتایا تھا کہ مولانا بدر الدین اجمل صاحب جو پارلیمنٹ کے رکن بھی ہیں اور مکہ مکرمہ میں مجھے دعوت دینے والوں میں بھی وہ شامل تھے، بمبئی میں 1 روزہ قیام ان کے یہاں ہوگا۔ چنانچہ شروع میں ارادہ یہی تھا، لیکن اچانک ان کی طبیعت ناساز ہونے کے باعث انہیں ہسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ اس لیے مولانا سجاد صاحب نے بمبئی کے ایک بڑے مخلص اور صالح تاجر جناب آصف صاحب کے گھر میں قیام کا انتظام کیا ہوا تھا۔ چنانچہ رات ہم انہی کے گھر میں رہے، اور وہاں بہت سے احباب سے ملاقات بھی ہوئی، اور پھر آصف صاحب اس سفر کے بیشتر حصے میں ہمارے ساتھ رہے اور رفاقت کا حق ادا کر دیا۔ بمبئی میں کوئی تقریر وغیرہ کا پروگرام نہیں تھا، اور اگلے دن شام 7 بجے ہمیں مدراس روانہ ہونا تھا۔ اس لیے میزبانوں نے بہت کم لوگوں کو ہماری آمد کی اطلاع کی ہوئی تھی، لیکن صبح سے ملنے والوں کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر آصف صاحب ہمیں گاڑی میں بمبئی شہر کے بعض قابل دید مقامات پر لے گئے، اور گاڑی میں بیٹھے ہی بیٹھے بمبئی کے نئے علاقوں کی سیر کرا دی، جن میں سب سے زیادہ قابل ذکر وہ طویل و عریض پل ہے جو بمبئی کے 2 حصوں کو ملانے کے لیے سمندر پر بنایا گیا ہے۔
اور سی لنک کہلاتا ہے۔ ممبئی میں ایک مشہور مسلمان تاجر جناب شہاب الدین صاحب مرحوم نے شالیمار ہوٹل کے نام سے ایک ریسٹورنٹ بنایا ہوا ہے۔ ان کے ایک حادثے میں شہید ہونے کے بعد اب اسے ان کی اہلیہ اور صاحبزادے عمیر صاحب چلا رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے ہمارے دوپہر کے کھانے اور آرام کا انتظام کیا ہوا تھا۔ چنانچہ ہم دوپہر کو وہاں پہنچے اور انہوں نے بڑی محبت سے نہایت لذیذ کھانا کھلایا، لیکن اس وقت تک نہ جانے کس طرح ہمارے اس ہوٹل میں موجود ہونے کی خبر پھیل چکی تھی۔ چنانچہ ہوٹل پر بہت ہجوم ہو گیا۔ ممبئی کے مسلمانوں کے علاوہ بیشتر حضرات گجرات کے مختلف علاقوں سے سفر کر کے آئے ہوئے تھے۔ ان حضرات سے ملاقات کے بعد کچھ دیر آرام کیا۔ ممبئی کی سب سے بڑی جامع مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا شوکت صاحب مدظلہم اس وقت ممبئی میں سب سے زیادہ معمر بزرگ ہیں، جن پر علاقے کے تمام مسلمان اعتماد کرتے ہیں۔ آج کل وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو چکے ہیں۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ عصر کی نماز ان کی مسجد میں پڑھ کر ان کی زیارت اور عیادت کی سعادت حاصل کریں گے، لیکن ہجوم کی وجہ سے ہمیں نکلنے میں دیر ہوئی اور جماعت ہوٹل ہی میں کرنی پڑی۔ نماز کے فوراً بعد معلوم ہوا کہ حضرت مولانا ہمارے آنے کی خبر سن کر بذات خود ہوٹل کی نچلی منزل میں تشریف لا چکے ہیں۔ میں نیچے اترا تو حضرت مولانا ایک کرسی پر تشریف فرما تھے۔ بڑی شرمندگی معلوم ہوئی کہ ہماری وجہ سے انہوں نے اتنی تکلیف اٹھائی کہ چلنے پھرنے سے معذور ہونے کے باوجود تشریف لائے۔ میری درخواست پر انہوں نے بہت دعائیں دی اور ہمت افزائی کی۔